रवां साल तामीराती शोबे में सरमाया कारी करने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। 90% टैक्स मुआफ़ करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं तामीरात के शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं। सूबों के साथ मिलकर सेल्स टैक्स कम कर रहे हैं। घर की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं नमाज जुमा के इज्तिमात पर पाबंदी तकलीफ दे अमल है। अवाम के वसीतर मफाद में हुकूमतों को सख्त फैसले करने पड़ते हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं तहैया किया हुआ है, कौम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। 1 लाख हिफाजती किट्स अवाम में तकसीम की जाएंगी। एहतियात, नज़्म व ज़ब्त और ताउन के उसूलों पर अमल करके इस मुश्किल से निजात मुमकिन है। मजदूर और कमज़ोर तबकात बहुत बुरे हालात में हैं। हुकूमत तकरीरों से आगे बढ़कर अमली इक़दामात करने में नाकाम रही है। सिराजुल हक कहते हैं आवाम और मुहैयर खज़रात आगे बढ़ें और मुस्तहिक अफराद की मदद करें। हुकूमत उम्रा की बजाय आवाम को सब्सिडी दे। सैनिटाइजर के 23 ब्रांड WHO के मयार के मुताबिक नहीं। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में बता दिया। कहा पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने सैनिटाइजर्स के नमूने लिए महकमा सेहत को मशवरा दिया है, इन ब्रांड्स को स्टोर से हटाएं। PIA की कनाडा से आने वाली खसूसी परवाज तुर्की में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर वापस रवाना। इस्तांबुल में 198 पाकिस्तानी शहरी परवाजें मनसूख होने की वजह से फंसे हुए थे। कराची की बिजनेस कम्युनिटी का स्टेट बैंक के कानून में तरमीम के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा सरकारी इदारों के कवानीन में तरमीम और तकर्रियाँ हुकूमत पाकिस्तान के फैसले से होनी चाहिए। पाकिस्तान की मईशत 2020 में दबाव में और मुआशी शरह नमू 2.6% रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना एशियन आउटलुक रिपोर्ट जारी। मजदूर रोजगार से महरूम, हुकूमती इमदाद का इंतजार करते करते गरीबों की आंखें भी पथराने लगीं। सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा मुलाजमीन की मुस्तकिली से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का ग्रेड 11 और ऊपर की तैनातियां पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करने का हुक्म। दरख्वास्त जायदुल मयाद होने पर अदालत का एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा पर सख्त इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि KP हुकूमत ने आदत बना ली हर दरख्वास्त देर से दायर करनी है। कि मैं आपसे अपनी जो पसंदीदा रेसिपीज हैं बहुत इजी हैं। आज हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं पैन फ्राइड चिकन फिले विद लेमन बटर सॉस। और मैंने एक चिकन फिले लिया क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। और वाइट फिश है और बहुत टेस्टी है। और लॉकडाउन में किचन संभाला, मछली में से मुर्गी को निकाला, आखिर में पका क्या रही हूँ, शर्मिला फारूकी भूल गई। PP रहनुमा की खाना बनाते हुए वीडियो वायरल। शर्मिला फारूकी कहती हैं जुबान स्लिप हो गई, पता नहीं था इतना मजाक बन जाएगा। इमरान खान खिताब कर रहे हैं। फंड्स जो आज हम इंशाल्लाह आगाज़ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये एक है इसका एस्पेक्ट। दूसरा कि जो हम बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो लेबर जो मज़दूर काम कर रहे हैं वो उन मज़दूरों को बेरोज़गार ना करें, तो उसके लिए पूरी मदद कर रहे हैं। एक वो बिजनेस सपोर्ट के लिए जो पैकेज अनाउंस किया हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। उसके अलावा जो सबसे मैं वो कहूँगा कि कमज़ोर तबका पाकिस्तान का जिसको सबसे ख़तरा है इस कोरोना वायरस के असरात का,
ایک تو وائرس سے خود جو ملک کو ہم نے بچانا ہے، ایک تو وہ پوری کوشش ہے، اور لاک ڈاؤن اس کے لیے ہے، اور وہ دو ہفتے ہم نے آگے کر دیا لاک ڈاؤن. لیکن ساتھ ساتھ جو کہ متاثرین ہیں اس لاک ڈاؤن کے، جو کمزور طبقہ ہے، اس کی سب سے اس وقت ہم ایک پوری قوم نے ان کا دھیان رکھنا ہے، وہ ہے ہمارے ڈیلی ویجرز. ایک تو ہیں فارمل ورکر ہے، وہ زیادہ آسان ہے، ان کے پاس ہماری لسٹنگ ہے، ان کی تو ہم پھر بھی ان تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن جو ڈیلی ویجر ہے، جو انفارمل اکانومی ہے، جس کی کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے، جس کی اکثریت ہے، اس کے لیے ہم پوری اساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان غریب گھرانوں تک پہنچ جائیں. جو اب تک ہم نے 1,20,00,000 لوگوں کو ہم انشاءاللہ اساس پروگرام سے ڈائریکٹ پیسے پہنچائیں گے. جو 12,000 کا ہم نے پیکیج ہے، جو ہماری کیمپین اب چل رہی ہے SMS کی، تاکہ ان گھرانوں تک ڈائریکٹ پیسہ پہنچے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ مشکل میں ہے اس وقت. تو بزنسز کو ہم نے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. یہ گورنمنٹ کا شروع سے فیصلہ ہے کہ اس ملک کے اندر انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے، بزنسز کو انسینٹیوائز کرنا ہے، انڈسٹری کے لیے وہ ماحول پیدا کرنا ہے جو ایک دفعہ تھا جب پاکستان سب سے تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا 1960s کے اندر. وہ واپس سے ایک انسینٹیوز دینے ہم نے اپنی انڈسٹری کو، اور اسی کا یہ حصہ ہے کہ ہم نے ریفنڈز، جو پہلے ہماری بڑی بری عادت تھی حکومتوں کی کہ وہ ریفنڈز دیتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، ری انویسٹنگ کر سکتی تھی. تو اب وہ ایک تو پوری اب کوشش ہے کہ ریفنڈز فوری طور پہ ملیں تاکہ بزنسز کے پاس لیکوڈیٹی ہو. لیکن اس کے آگے بھی اب یہاں بزنسز سے میں نے اپنی کامرس منسٹری کو اور انڈسٹری کی منسٹری کو کہا ہوا ہے کہ سارے چیمبرز کے ساتھ اس وقت کانٹیکٹ کریں، ان کے ساتھ مسلسل رابطے رکھیں کہ کیسے ہم مل کے یہ جو مشکل وقت آیا ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت آیا ہے، یہ ہمارا اب اس وقت مسئلہ نہیں ہے. میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی ان کو، جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے، ادھر ان کو بڑا مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے کہ کرونا ورسز دی اکانومی، یہ ان کو بھی ڈائلیما ہے. ہمارا کرونا ایک طرف ہے اور دوسری طرف بھوک ہے. ان کی تو صرف اکانومی ہے، ہمارا بھوک بھی ہے، جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا غریب طبقہ جس کے ہم نے دھیان رکھنا ہے. تو یہ اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو کامرس منسٹری اور جو انڈسٹری کی منسٹری ہے، وہ آپ سب کے ساتھ مل کے، چیمبرز کے ساتھ مل کے، ہر روز ڈیلی بیسس کے اوپر یہ ایویلیویٹ کرے کہ ہم اس مشکل وقت سے کیسے نکل سکتے ہیں. ہمارے یہاں ہر روز میٹنگ ہوتی ہے، ہر روز ہم پوری ہماری ساری ٹاپ لیڈرشپ بیٹھ کے اس کے اوپر اسیس کرتی ہے ہر روز کہ کیا سچویشن ہے کرونا کا، پھر اکانومی کا کیا سچویشن ہے، پھر جو ہماری کمزور طبقہ ہے اس کا کیا سچویشن ہے. تو اس کے اوپر ہر روز ایویلیویشن ہوتی ہے کہ کیسے ہم مل کے یہ جو مشکل وقت آیا ہے، ساری دنیا میں مشکل وقت آیا ہے، یہ ہمارا اب اس وقت مسئلہ نہیں ہے. میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی ان کو، جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے، ادھر ان کو بڑا مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے کہ کرونا ورسز دی اکانومی، یہ ان کو بھی ڈائلیما ہے. ہمارا کرونا ایک طرف ہے اور دوسری طرف بھوک ہے. ان کی تو صرف اکانومی ہے، ہمارا بھوک بھی ہے، جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا غریب طبقہ جس کے ہم نے دھیان رکھنا ہے. تو یہ اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو کامرس منسٹری اور جو انڈسٹری کی منسٹری ہے، وہ آپ سب کے ساتھ مل کے، چیمبرز کے ساتھ مل کے، ہر روز ڈیلی بیسس کے اوپر یہ ایویلیویٹ کرے کہ ہم اس مشکل وقت سے کیسے نکل سکتے ہیں. ہمارے یہاں ہر روز میٹنگ ہوتی ہے، ہر روز ہم پوری ہماری ساری ٹاپ لیڈرشپ بیٹھ کے اس کے اوپر اسیس کرتی ہے ہر روز کہ کیا سچویشن ہے کرونا کا، پھر اکانومی کا کیا سچویشن ہے، پھر جو ہماری کمزور طبقہ ہے اس کا کیا سچویشن ہے. تو اس کے اوپر ہر روز ایویلیویشن ہوتی ہے، طبقہ جس کے ہم نے دھیان رکھنا ہے. تو یہ اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے
بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو کامرس منسٹری اور جو انڈسٹری کی منسٹری ہے وہ آپ سب کے ساتھ مل کے، چیمبرز کے ساتھ مل کے ہر روز ڈیلی بیسس کے اوپر یہ ایویلیویٹ کرے کہ ہم اس مشکل وقت سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہر روز میٹنگ ہوتی ہے، ہر روز ہم پوری ہماری ساری ٹاپ لیڈرشپ بیٹھ کے اس کے اوپر اسیس کرتی ہے ہر روز کہ کیا سچویشن ہے کرونا کا، پھر اکانومی کا کیا سچویشن ہے، پھر جو ہماری کمزور طبقہ ہے اس کا کیا سچویشن ہے، تو اس کے اوپر ہر روز ایویلیویشن ہوتی ہے۔